اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے فضائل و اعمال۔ اعتکاف کے بیان میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکات اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اور جیسے جیسے یہ برکت و رحمت والے شب و روز گزرتے جاتے ہیں، رحمت الہی کی بارشیں فضوں سے فضوں تر ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ تیسرا عشرہ مغفرتوں کی خوشخبریاں سناتا سایہ گستر ہوتا ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان بیبیاں بتوفیق الہی عالم آخرت کی لذتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور عنایت الہی مزید انعام و اکرام کا مستحق بننے کے لیے دنیاوی علاقوں سے لا تعلق ہو کر اعتکاف میں بیٹھ کر شب و روز کے ذکر الہی اور فکر ایمانی سے اپنی روح پر سیکل کرتے اور ملکوتی صفات کو بیدار کرتے ہیں، اور کرم الہی کی جلوہ فرمائیاں دیکھیے کہ عین اسی عالم میں کہ بندہ مومن اخلاص و للہیت کی مشقتوں پر خلوص سے عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوتا ہے، عنایت الہی سے لیلۃ القدر جلوہ فرماتی ہے، اپنی لطافت و پاکیزگی اور نورانیت و جلوہ فرمائی میں آپ اپنی مثال جس کی تابشوں کے سامنے آفتاب شرمندہ، ماہتاب خجل، یہ وہی مبارک و معظم رات ہے جس کی برکتوں اور عظمتوں پر قرآن کریم شاہد عدل کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو یہ ماہ مبارک صرف اسی لحاظ سے مبارک نہیں کہ اس میں انسان صبر و ضبط کی عظیم نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، بلکہ اس خیر و برکت والے مہینے کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسی ماہ میں اول دنیا کے لیے بہترین، کامل ترین اور جامع ترین ہدایت نامہ اتارا گیا، اور اسی ماہ منور میں انسانیت کے ظلمت کدہ کو نورانیت کے بدر کامل سے پر انوار بنایا گیا، اور اسی بابرکت موسم میں انسان کے کان میں پہلی مرتبہ نغمائے ازل کی پہلی آواز بے ہوشوں کو بیدار اور ہوشیاروں کو سرشار کرنے والی پکار پہنچی، جس سے بڑھ کر کوئی دولت، جس سے اعلیٰ کوئی نعمت، جس سے برتر کوئی رحمت عالم تصور میں موجود نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی ماہ مبارک کی نورانی آگوش میں پوشیدہ لہلہاتی جگمگاتی نورانیت سے منور، روحانیت سے معطر و مبارک و بابرکت رات ہے جسے خود خالق کائنات نے لیلۃ القدر فرمایا، یعنی شرف و برکت والی رات۔ اسی شب مبارک و معظم میں اس کلام پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی، اسی شب میں یہ کلام عرش بری لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، جبکہ کل قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ حسب مصلحت خداوندی 22-23 سال کی مدت لگی، اور سب سے پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ کے کسی طاق رات میں ہوئی تھی، جبکہ یہ عظمت و منزلت والی مبارک رات بھی انہی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ غرض آیہ کریمہ صاف صریح ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ رات معمولی رات نہیں، بلکہ وہ رات ہے جس میں کلام ربانی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر، یعنی یہ رات کیسی بزرگیوں اور شرافتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اور اپنی جلوہ میں کیسی کیسی عظمتوں کو لے آتی ہے، یہ کس سے معلوم؟ خطبات عرب خصوصاً قرآن پاک کے اسلوب بلاغت کے مطابق
زیادہ شوق پیدا کرنے کے لیے سوال قائم کیا جا رہا ہے، پھر خود ہی اسی کا جواب مرحمت ہوتا ہے، اور جواب میں لیلۃ القدر کو دہرانا محض اس کی اہمیت و عظمت خصوصی کے اظہار کے لیے ہے۔ چنانچہ جواب دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اجر عبادت اور ثواب طاعت کے اعتبار سے اس ایک رات کا عمل خیر اور کار طاعت و ثواب اور بندگی رب الارباب ایسے 1000 مہینوں کے عمل و خیر و طاعت سے افضل و بہتر ہے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن